بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بھی میرے کسی بھی ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، اور میرا بندہ جو ہے میرا قرب وہ فرائض کی وجہ سے حاصل کرتا ہے جو فرائض مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ میرا سب سے زیادہ قرب اگر میرے بندے کو ملتا ہے تو وہ فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے جو ہے وہ ملتا ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور ہمیشہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ، اپنے بندے کی سماعت بن جاتا ہوں، الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ، اور اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، کہ جن کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ، اور اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، کہ جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے، لَأُعْطِيَنَّهُ، تو میں اپنے بندے کو عطا کرتا ہوں، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي، اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہیں، لَأُعِيذَنَّهُ، تو اپنے بندے کو میں پناہ دیتا ہوں، اگر وہ میری پناہ چاہتا ہے تو اپنے بندے کو میں پناہ عطا کرتا ہوں۔ رواہ البخاری، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں متشابہات میں سے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جب ایک بندہ حاصل کرتا ہے اور اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھنے، سننے، چلنے، پھرنے، پکڑنے کی اس کو خاص طاقت عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود جسم و جسمانیت سے جو ہے وہ پاک ہیں، اور انسان جو ہے وہ قدرت خداوندی کا مظہر بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ہزاروں میل دور سے دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں، اور ہزاروں میل کا فاصلہ جو ہے وہ ایک آن کے اندر طے جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ احادیث پاک کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کے مزارات کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اولیاء کرام، اولیاء اعظام کے وسیلے سے جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی برکت سے دعاؤں کو جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا وسیلہ قرآن پاک کے اندر ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ احادیث پاک کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اولیاء اور انبیاء یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے جو ہے وہ آگے تقسیم فرماتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ 40 نووی کی حدیث نمبر جو ہے آج 38 تھیں، 2 احادیث پاک جو ہیں وہ باقی رہ چکی ہیں 40 نووی کی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احادیث پاک کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔